اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح، روشن فتح، واضح فتح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم، اب یہ جو صورت نازل ہو رہی ہے غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو پس منظر اس کا ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ یہ سن 6 ہجری میں، غزوہ احزاب کے 1 سال کے بعد یہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بظاہر بڑی دب کر صلح کی، اس میں کچھ ایسی شکیں شامل ہیں کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کو تھوڑے بہت سبکی ہو رہی ہے، ہیملیشن انہیں سہنی پڑ رہی ہے، اور تو اس لیے مسلمان پسند نہیں کرتے تھے صلح کا۔ یہ سبب کیا ہوا صلح حدیبیہ کا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے صحابہ کو کہا چلو بھائی سارے چلو، جتنے چلتے ہیں چلیں۔ آپ نے یہاں بھی سب کو دعوت دی کہ آؤ بھائی نکل آؤ، لیکن حکم نہیں دیا، لیکن جتنے آئیں ٹھیک ہے۔ تو کافی سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، 1400 1500 1600 جتنے بھی تھے۔ تو آپ وہاں گئے تو قریش والوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، یا ان کے لیے ایک ڈبل مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک تو ان کے یہ رواج کے خلاف تھا، روایت کے خلاف تھا کہ کسی کو خانہ کعبہ سے روکنا نہیں، خانہ کعبہ سے نہیں کسی کو روکتے تھے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اگر خانہ کعبہ جانے دیتے ہیں تو پھر گویا کہ ان کی اپنی ذلت ہے، رسوائی ہے، ان کی اپنی شکست ہے کہ اگر مسلمان دن دناتے پھریں خانہ کعبہ میں، بے طواف کرتے پھریں، تو پھر تو سارا وہ جو جھگڑا تھا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم ہو گیا، پھر روک بھی نہیں سکتے، آنے بھی نہیں دیں گے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیجے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ افواہ آ گئی جی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پھر بیعت لی سب سے کہ ہم مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے۔ تو وہ جتنے بھی صحابہ تھے سب نے موت کی بیعت کی۔ قریش کو پتہ چلا کہ یہ تو سر پھرے سے ہیں، انہوں نے تو جانا کوئی نہیں، تو یہ ہمارا بھی کام تمام کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ صلح کریں۔ وہ آئے، پھر صلح کرنے کے لیے آئے۔ اندر دلی ذہنی کیفیت ان کی آلریڈی وہ شکست کھا چکے تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، لڑائی سے بچنا چاہتے تھے، تو وہ آئے صلح کرنے کے لیے، اور بظاہر انہوں نے اپنی ساری باتیں منوائیں کہ اچھا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ساری مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، ابھی ہماری ناک باقی کھڑی رہے کہ تاکہ ابھی ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ کے رسول آگے واپس صلح حدیبیہ کر کے، آپ کے سامنے ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کی تھی، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم جان بچا کے جانا ہمیں پسند نہیں ہے، صلح دب کر نہ کریں ایسے۔ صحابہ کا تو یہ طرز عمل۔ صلح کی اللہ کے رسول نے، یہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا کی۔ اب اس میں بڑی ساری باتیں ہیں، وہی میں کرنے لگ جاؤں تو پھر سارا چلا جائے۔ پس منظر میں رکھیں، صلح حدیبیہ ہو چکی، پہلا رکوع نازل ہو رہا ہے، اس کو پڑھیں، پھر باتیں ساتھ ساتھ میں کرتا جاؤں گا۔ ہم نے آپ کو اے نبی کھلی فتح دے دی ہے۔ یہ فتح صلح حدیبیہ کی شکل میں، وہ انہوں نے صلح کر لی، آپ کی حیثیت کو تسلیم کی، بڑی فتح ہے جو ہم نے آپ کو دے دی۔ لیغفر لک اللہ ما، ان کے اندر آپ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، 5 ہجری کو غزوہ احزاب ہوا تھا۔ آپ نے اسی سال صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ قریش اب کے بعد کبھی تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو۔ ان کی کمر ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی، انہیں یہ احساس ہو چکا تھا، اور اب یہ جو 1500-1600 لوگ وہاں گئے ہیں،
اس شان کے ذات کے بس وہ تلواریں نیام کے اندر ہیں اور کوئی اسلحہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی تیاری نہیں، ایک تو بس امن کے ساتھ ہم یہاں طواف کرنے آئیں گے۔ تو انہوں نے پھر بھی وہ ڈر کے صلح کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اب لڑ سکتے نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ کی طاقت کو سیاسی سطح پر اب تسلیم کر لیا ہے۔ یہ فتح ہے جو ہم نے آپ کو دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے لیے وہ جو آپ کی خطائیں پہلے ہو چکی ہیں، وما تاخر، اور جو بعد میں ہوں گی، وہ ساری اللہ آپ کی خطا معاف۔ یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کیا مراد ہوتا ہے اس سے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت مکمل کر دے تمہارے اوپر۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ کیا مطلب؟ پہلے سیدھے راستے پر نہیں چل رہے؟ ہاں جی، پہلے بھی تو سیدھے راستے پر ہی چل رہے ہیں نا۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، مراد یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر اللہ نے اپنی نعمت کی ہے دین حق دے کر، اس کو اللہ غالب فرما دے بالفعل۔ اس نعمت کا اتمام تب ہوگا کہ جب وہ دین غالب ہو جائے گا قومی سطح پر۔ یہ اللہ نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ اس فتح کے بعد آپ پر اپنی اس نعمت کو کیا کر دے؟ مکمل کر دے، آپ کو دیا ہوا دین وہ غالب ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھی راستے کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائے، یعنی وہ جو سیدھا راستہ ہے اس دین کو غالب کرنے والا، اب آپ ڈائریکٹ سیدھے اسی کی طرف تیر کی طرح چلیں، بالکل سیدھے۔ اب آپ کا راستہ، اب آپ کی منزل، اس منزل پر چلنے والا راستہ بالکل سیدھا ہوگا، کوئی ادھر ادھر سے اب رکاوٹ۔ اور یہ فتح ہم نے اس لیے آپ کو دی تاکہ آپ پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور سیدھی راہ کی طرف آپ کو اب لے کر جائے جو غلبہ دین کی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا زبردست مدد۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، واللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کر دی ہے سکینت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں پر، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ ان کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ کر دے۔ یا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ وہ خود اپنے ایمان میں مزید اپنے ایمان کا اضافہ کر لے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنود جتنے بھی ہیں آسمانوں کے، زمینوں کے، لشکر جتنے، وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان سے ان کی خطائیں دور فرما دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات اللہ کے یہاں بہت بڑی کامیابی والی بات ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل، وہ ہے کامیاب۔ اصل کامیابی وہ ہے یوم التغابن، کہ جس دن فیصلہ ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے۔ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں، جن کو لے کے لوگ راگ الاپتے رہتے ہیں سارے زندگی، وہ سکسیس سٹوریز نہیں ہیں، وہ آزمائش ہیں۔ انسان کو اپنا ویو پوائنٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کو کوئی بھلائی ملی، ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن وہ ہے کس لیے؟ آزمائش کے۔ کس لیے؟ اللہ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ مہربانی کر کے تمہیں دیکھنا ہے تم کیا کرتے ہو۔ تم بس باؤں پھیلا کے اللہ نے مہربانی کر دیا، اللہ کے بندے، اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اب تم اور ذرا جستجو کرو، تھوڑا تگڑے ہو جاؤ۔ اللہ آزما رہا ہے، دے کر آزما رہا ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے۔ اور یعذب المنافقین والمنافقات، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، ظانین باللہ ظن السوء، جنہوں نے اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رکھے، اللہ ان کو عذاب دے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہے یہ برائی والا جو دائرہ ہے، گردش دوران کی برائی انہی پر ہی آئے گی۔ غضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ کا غضب ہوا ان پر، ولعنہم، اور اللہ نے لعنت کر دی ان پر، واعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، پھر اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے بھی زمین کے بھی، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پیچھے آیا علیما حکیما، یہاں عزیزا حکیما۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بڑی پیاری آیت ہے۔ ایسی آیتیں جب بھی ہم سنتے ہیں دل کو عجیب سا سکون آتا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ دنیا میں اس درجے میں شاہد تھے کہ آپ اپنے قول اور اپنے عمل کے ساتھ گواہی دے رہے تھے۔
اور قیامت والے دن شاہد ہوں گے کہ میں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، ان کو تیرا قرآن پہنچا دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا آگے۔ قیامت والے دن یہ ہوگی گواہی۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مومنو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی عزت کرو، عظمت کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ دو الفاظ آئے ہیں رسول کے لیے، آگے تسبحو اللہ کے لیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ایک ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ فمن نکث، جو کوئی یہ بیعت توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس کا جو بیعت توڑنا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، تو جو شخص پورا کرے گا جو اس نے عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ، تو فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں بیعت کر رہے، کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ عہد کرنا۔ بیعت سے پیچھے آ جائیں، تے کو ہٹا کے لفظ بے مراد لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیع و شرع کا، بیچنا خریدنا، ٹھیک ہے نا جناب۔ اب آیت ذہن میں لائیں، سورۃ توبہ کی جو ہم نے پڑھی ہے، مشہور آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا انفسہم واموالہم، ان کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، بان لہم الجنہ، کس بدلے میں؟ جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ لوگ لڑائی لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے ساتھ اپنے اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشخبریاں مناؤ اس بیع کی جو تم نے کر لی ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ بیع جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی کہ اللہ میری جان میرا مال حاضر ہے، تو جب چاہے لے لے، تیرے حکم پر ہے، بدلے میں مجھے جنت دی، یہ جو بیعت تم نے اللہ سے کر لی تم خوشیاں مناؤ اس کی۔ اب اللہ سے بیعت تو کر لی ہے، اب اللہ کی یہ بیع، تم اللہ کو مال کیسے دو گے؟ تم اللہ کو جان کیسے دو گے؟ آخر اللہ کی جو بھی تعلیم ہوگی، جو بھی حکم ہوگا، جو بھی کوئی بتانے کے لیے انسان آئے گا نا، وہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے اس بیع کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ جو ہم نے اللہ کو جان دے دی، مال دے دی، وہ اللہ کو جان و مال جو دیا ہے اس کو پورے انداز میں جامع عمل پہنانے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو یہ ایک عام دستور ہے، عرب میں بھی تھا، ہر جگہ ہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات چیت طے ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ اچھا جناب یہ پھر طے ہو گئی بات، جب مصافحہ ہو جائے پھر طے ہو گئی، اب بالکل پکی، اب نہیں آپ پھر سکتے اس۔ تو اسی طرح یہ جو بیع ہے اس کے اوپر اب تم نبی کے ہاتھ سے کیا کر رہے؟ بیعت کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تیسرا ہاتھ بھی اوپر ہے ان کے، اللہ کا ہاتھ۔ اب اس میں تین فریق انوالو ہو گئے، ایک اللہ جس سے بیعت کی جا رہی ہے، ایک ہے بیعت کرنے والا، اور ایک ہے اللہ کا نمائندہ رسول جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جا رہی ہے۔ تو دوبارہ آیت پڑھ لیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی اپنی بیعت توڑے گا تو اس کی بیعت توڑنے کا وبال اسی پر ہے، اور جو اپنا وعدہ پورا کر دے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ پہلے آ گیا ہے، نازل بعد میں ہوا ہے، اب اس آیت کے ساتھ جڑے گا تیسرا رکوع جا کر۔ بیچ میں جو رکوع دوسرا اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بعد میں نازل ہوا ہے، جب اللہ کے رسول وہاں صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ آ رہے ہیں۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، یہ اعرابیوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ، آپ کے ساتھ عمرے پہ نہیں گئے تھے، وہ اب پتہ ہے کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مصروف کر لیا تھا ہمارے ڈھور ڈنگروں نے، مال نے، گھر والوں نے، ہم ذرا مصروفیتیں تھیں، ادھر ادھر ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے، زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے ذرا کہیے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کوئی تمہیں مچا سکتا ہے اللہ سے کچھ بھی؟
کوئی اختیار رکھتا ہے تمہارے حوالے سے کسی شے کا، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، اللہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے یا اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، کوئی پیچھے ایسا ہے کہ تمہیں اس سے بچا لے؟ کوئی تمہارا گھر رہنا یا نہ رہنا تو بیکار کا ایک بہانہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قل بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو بھی تم کچھ کر رہے ہو اس کا خبر رکھتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، تم نے تو بلکہ تمہارے دل میں پتہ ہے کیا تھا، تم نے دراصل یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اور مومن واپس اپنے گھر اب کبھی لوٹ سکتے، یہ جو جا رہے ہیں قریش سے لڑنے کے لیے نہتے، کوئی تیاری نہیں ہے، قریش کا ایک دبدبہ ایک حیثیت، یہ ان کے یہ واپس آ سکتے؟ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون، رسول اور مومن واپس پلٹ کر آئیں گے ہی نہیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں میں، ابداً کبھی بھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی سج گئی، ایسا ہی ہوگا۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے بڑے بڑے گمان کیے۔ وکنتم قوما بورا، تم قوم ہی ایسی ہو کہ جس نے برباد، تم لوگ ہی ایسے ہو جنہوں نے تباہ و برباد ہونا ہے، ہلاک ہو کے رہنا ہے۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو ایمان نہیں لائے گا اللہ، جو ایمان نہیں لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو ہم نے کافروں کے لیے سعیرا، جہنم کا آگ تیار کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے جو ابھی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یہ کہیں کہ ہمیں بھی ساتھ آنے دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے غزوہ خیبر کا، صلح حدیبیہ کے بعد جو جنگ ہوئی ہے، جہاں سے ڈھیر سارا مال غنیمت، یہودیوں کے پیسے تو ہوتے ہی کافی سارے، تو وہ مال خیبر گڑھ بنا ہوا تھا یہودیوں کا، مدینہ والے جو بھاگے تھے دو، قینقاع اور نذیر، وہ بھی ادھر ہی گئے تھے، تو وہ خیبر پہ جب آپ نے حملہ کیا تو وہاں بہت سارا مال غنیمت آیا ہے۔ تو اب جب آپ چلنے لگیں گے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کی طرف، تو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے آپ کے ساتھ نہیں گئے صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے، اب یہ کہیں کہ ہمیں بھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ آگے لڑ سکتے ہیں نہیں، یہ کہیں کہ ہمیں بھی ساتھ آنے دیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ قل لن تتبعون، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، کیونکہ یہی بات ہے اللہ پہلے کہہ چکا ہے تمہارے بارے میں، وہ آگے بات آ جائے گی۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بول کے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہ بنے۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان بدوؤں سے کہہ دیجئے جو پیچھے رہ گئے تھے، سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، پھر تمہیں دعوت دی جائے گی لڑائی کے لیے، ایسی قوم کے خلاف جو بڑی زور والی ہے، تمہیں پھر آزمایا جائے گا۔ تُقَاتِلُونَهُمْ، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، أَوْ يُسْلِمُونَ، یا پھر وہ مطیع فرمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے یا اطاعت قبول کر لیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اس وقت لڑائی لڑو گے، حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اچھا اجر۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لو گے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے پہلے تم نے رخ پھیر لیا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ پھر دردناک عذاب دے گا تمہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، اندھے پہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے وہ نہیں گیا کوئی مسئلہ نہیں، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج، اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج، جو بیمار ہو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر جائے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اسی سے جہاں پہلا رکوع ختم ہوا تھا، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور جو بیعت توڑ دے گا اللہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، جو بیعت پوری کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پہ سکینت نازل فرمائی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے انعام میں عطا کر دی ایک قریب کی فتح اللہ نے انہیں دے دی۔ یہ وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا غزوہ خیبر۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سارا مال غنیمت۔
یا خذونہا جو وہ عنقریب حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ ہے بڑی زبردست حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ڈھیروں مال غنیمت کا، تاخذونہ کہ تم وہ حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ تو اس نے فوری طور پر تمہیں یہ فتح بھی عطا کر دی، صلح حدیبیہ، اس کا بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت دے گا تم لوگ، لیکن اس سے پہلے نقد فوری انعام یہ بھی دے دیا کہ یہ ایک فتح تمہیں عطا کر دے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے روک لیا ہے تم سے، قریش کو تمہارے خلاف ہاتھ لڑائی نہیں لڑنے دی، اس کے ہاتھوں کو روک لیا، آخر لڑائی ہوتی کچھ تو تمہارا بھی نقصان ہو جاتا، قریش کے ہاتھوں کو روک لیا تم سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو جائے یہ نشانی ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تاکہ تمہاری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف فوری، تاکہ دین کے غلبے والے اس اصل منزل کی طرف تمہاری رہنمائی کرے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا اور دوسری کئی دوسری فتحیں ایسی ہیں لم تقدروا جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، قد احاط اللہ بہا لیکن اللہ نے تو ان کا احاطہ کیا ہوا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے اب آگے مزید ہونی ہیں۔ اور دوسری کئی فتوحات ایسی ہیں کہ جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو لیکن اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا اگر یہ قریش تمہارے ساتھ قتال کرتے لولوا الادبار تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر وہ نہ پاتے کوئی اپنا حامی نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی ہے پہلے سے۔ ولن تجد کون سی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرتا ہی کرتا ہے ہر حال میں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ وہو الذی وہ اللہ ہی وہ ہے کف ایدیہم عنکم جس نے ہاتھ روک لیے ان کے تم سے، وایدیکم عنہم اور تمہارے ہاتھ روک لیے ان کی طرف جانے سے، ببطن مکہ تھا اس وادی مکہ کے اندر ان کے ہاتھ روک لیے اور ادھر تمہارے بھی روک لیے، لڑائی اللہ نے ہونے نہیں دی اس مکہ کی وادی کے اندر۔ من بعد ان اظفرکم علیکم بعد اس کے کہ اللہ تمہیں فتح دے چکا تھا، وہ دل سے شکست کھا چکے تھے، میں شروع میں بتا چکا ہوں، اندر ان کا ضمیر لڑنے والا بچا ہی نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے اللہ نے ہاتھ روک لیے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ ہم الذین کفروا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کے رسول کو مانا نہیں، وصدوکم عن المسجد الحرام اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، والہدی اور ہدیہ کے اور یہ جو ہدی والے جانور تھے قربانی والے، معکوفاً انہیں روکا گیا تھا، ان یبلغ محلہ اس بات سے کہ وہ اپنی قربانی والی جگہ پر پہنچیں، روک لیا گیا نا، درمیان میں روک لیا گیا، وہیں ذبح کیے جانور پھر مسلمانوں نے۔ ولولا اب یہ آگے حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ نے ہاتھ روک لیے تمہارے ان کی طرف جانے سے اور کیوں اللہ نے یہ جنگ نہیں ہونے دی، یہ یہاں حکمت بتائی جا رہی ہے۔ ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے مرد، مؤمنون ایمان والے مرد، ونساء مومنات اور مومن عورتیں، لم تعلموہم جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم کہیں تم انہیں کچل نہ دو۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ مکہ میں کئی ایسے مرد مومن بستے ہیں، کئی ایسی مومن عورتیں رہتی ہیں جنہیں تمہیں ابھی پتا، اگر یہ چکی چل پڑتی تو تم ان کو بھی قتل کر دیتے بیچ میں، وہ مومن مرد ہیں مومن عورتیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم انہیں بھی کچل دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم پھر تمہیں پر الزام آ جاتا بغیر تمہارے علم، تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا، تمہارے اوپر تو بھی الزام آتا کہ خود قتل کیا انہوں نے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء یہ اس لیے تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ لو تزیلوا اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، وہ مومن مرد اور مومن عورتیں اگر الگ ہو گئے ہوتے تو لعذبنا الذین کفروا تو ان کافروں کو ہم ابھی عذاب دے دیتے تمہارے ہاتھوں سے، منہم عذابا الیما دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں کے اندر تعصب کیسا؟ ایسی حمیت ہماری، ہم کیوں کرنے دیں، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہمارا ناک نیچی ہو جائے گی، اور یہ جاہلی حمیت الجاہلیہ جاہلیت والا تعصب انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا۔ فانزل اللہ سکینتہ تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، والزمہم کلمۃ التقوی اور لازم کر دیا ان کے اوپر تقوی کی بات کو، کلمۃ التقوی تقوی والی بات ان کے اوپر لازم، وکانوا حق بہا اور وہی اس تقوی کے زیادہ حقدار تھے، واہلھا اور اس کے اہل بھی تھے۔
وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے پر علم رکھنے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، فی الواقع سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب جو حق کے مطابق تھا۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا ہمیں نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو پھر نبی نے جو خواب دے گا وہ تو ہوا نہیں، عمرہ تو ہوا ہی نہیں، عمرہ تو کیا ہی نہیں، پھر کیسے یہ کیا بات ہو گئی؟ خواب دے کر رسول نے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ آپ نے میں دیکھا تھا، عمرہ تو ہم نے کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کا خواب میں نے دیکھا ہے وہ حق ہوگا، لیکن اس سال نہیں، اگلے سال۔ انٹرپریٹیشن میں تھوڑی سی اللہ کے رسول سے وہ ہو گئی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا کہ خواب تو سچا دکھایا ہے، خواب اگلے سال کا تھا، اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اسی سال کرنا ہے، اور یہ تعبیر بھی اللہ کے رسول نے جو کی تو کس نے کروائی؟ اللہ نے کروائی، تاکہ یہاں لائے اس میدان میں اور پھر یہ سارا معاملہ ہو۔ اللہ نے سچا کر دکھایا وہ خواب جو اس نے اپنے نبی کو دکھایا تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کیا خواب تھا؟ تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، آمنین، بڑے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور وہ اپنے سر کو منڈوا کر یا سر کے بالوں کو چھوٹا کر کے، بال چھوٹے، مقصرین، لا تخافون، اور تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اگلے سال پھر جب عمرہ کیا ہے تو 3 دن کے لیے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے مکہ والے، مکہ پورا خالی تھا، تو مسلمانوں نے آرام سے طواف کیا تھے، تم عمرہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس وہ اللہ تو وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ نے اس خواب کے پورے ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح خیبر والی بھی تمہیں دے دی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، پھر وہ آیت آ گئی جو اصل دین کے غلبے والی ہے، وہی اللہ ہی تو وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا دے کر، قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور اجتماعی عدل پر مبنی نظام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس عدل والے نظام کو پورے تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ ہو حلق اقبال کے بھی بڑے پیارے اشعار ہیں، بعض چیزوں پہ تو موتی پرو دیے ہیں اقبال نے بھی۔ ہو حلق یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں یہ 2 جگہ پر آئی ہے یہ بات، ایک سورۃ مائدہ میں آئی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر بڑے نرم، کافروں پر بڑے سخت، یہاں وہی بات۔ تراہم رکعا، تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجداً، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من رب اللہ ورضوانا، وہ رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضوان۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ سجود کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، سجدے، ایک تو وہ بن جاتا ہے یہاں نشان، اس کے علاوہ بھی کیفیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ، نمازی لوگوں کی نظر آتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی اوصاف تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور مثال ان کی انجیل میں کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، کزرع معنی دے کھیتی کے ہے، اخرج شطأہ جو اپنی کومپل نکالتی ہے، فاستغلظ، پھر اس کو مضبوط کرتی ہے اس کومپل کو، فاستغلظ فاستوى، پھر وہ اوپر اٹھتی ہے اور سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، علی سوقہ، اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے سوق پر، یعجب، یعنی دیکھیں نا یہ فصل جو ہے صحابہ کرام کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہے، کومپل زمین سے نکلی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ سیدھی اوپر اٹھی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، یعجب وہ پسند آتی ہے، عجیب لگتی ہے، خوش لگتی ہے، خوش کرتی ہے، الزراع کس کو؟ کاشتکار کو، زراعت کرنے والے کو، اور لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلیں، غیظ و غضب بھڑکے کافروں کے دل میں اس فصل کو دیکھ کر۔ یہ فصل کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی فصل ہے۔ کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں دیکھ کر جلتے ہیں کافر۔ مثال ان کی تورات میں وہ تھی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ
فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، مانے تو اس کھیتی کے ہے کہ جو زمین سے اس کی کونپل نکلی پھر مضبوط ہوئی، اوپر اٹھی، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، فصل لہلہانے لگ گئی، اور کسان کو کتنی اچھی لگتی ہے فصل، ہاں جی لہلہا رہی ہے۔ یعجب الزراع کہ کاشتکار کو وہ بڑی خوش لگتی ہے، کافر جلتے ہیں اس سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ سورۃ فتح جی ہم نے پڑھ لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، بڑی پیاری صورت ہے یہ، چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑے احکامات آ گئے ہیں جامعیت کے ساتھ اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو، ان سے پیش قدمی نہ کرو، جن باتوں کا حکم انہوں نے نہیں دیا وہ کام نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، جو دائرہ جو لائن انہوں نے کھینچ دیا بس اسی کے اندر اندر رہو۔ لا تقدموا، پیش قدمی نہیں کرنی، ان سے قدم آگے نہ بڑھ جائے تمہارا دیکھ لینا۔ بہت جامع ترین یہ حکم ہے۔ ایک مسلمان کسی بھی کیپیسٹی میں، انفرادی کیپیسٹی میں، ایک معاشرہ، ایک گھرانہ یا ایک ریاست، جو بھی تمہارا معاملہ ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کا حکم دیا گیا تھا سورۃ فتح میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو، ان کی عزت کرو۔ اب یہاں وضاحت ہو رہی ہے، یا الذین آمنوا، عزت کیسے کرنی ہے؟ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اونچی نہ کرنا نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، ان تحبط اعمال، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں، وانتم لا، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہ احترام سکھایا جا رہا ہے، رسول کا احترام سکھایا جا رہا ہے۔ اس دور کے صحابہ کے لیے تو اسی طرح تھا کہ آواز کو دھیان سے، لیکن ہمارے لیے اب علماء یہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا حکم آپ کے سامنے آ جائے تو خود کو اس کا پابند کر لو۔ یہ ہے ان کے حکم کی، ان کی بات سے اوپر اپنی بات نہ آنے دینے کا آج کے دور میں مطلب۔ جو کوئی آپ کے سامنے بات کرے خاموش ہو کر اس کو مان لو، چپ کر کے سن لو، یہ اللہ کے بعد میں تحقیق کرو ہے بھی صحیح ہے نہیں، فوراً چپ ہو جاؤ۔ ان الذین یغضون اصواتهم، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، یہی لوگ تقوی کے لیے موزوں ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، آپ حجرے میں ہوتے ہیں، باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکلیے ذرا بات سنیے۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں، بدو ہے نا، یہ آ گئے ہیں اٹھ کے ادھر سے۔ اب مدینہ والوں کو تو پتہ ہے اللہ کے رسول کب مسجد میں ہوں گے، کس وقت ملنا ہے۔ یہ جو باہر سے آ جاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کا یہ لفظ ہے، حجرات، آپ کے گھر کے باہر سے پیچھے آوازیں لگاتے ہیں۔ وقت اکثرہم لا یعقلون، میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، کم عقل لوگ ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر، اگر یہ صبر کر لیتے آپ کے نکلنے کا تو بہتر تھا ان کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، بہرحال یہ نادان ہے، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا، آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، بتا دیا ہے۔ یا الذین آمنوا، اب احکامات دیے جا رہے ہیں، 8 احکامات ہیں جو آ رہے ہیں، 2 ہیں طویل، 2 آیتوں میں، یہ پوری آیتوں میں، اور آگے پھر 6 احکام ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ایک ہر 2 آیتوں میں 3 آ گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کو خبر لے کر، نیک نہیں ہے، سچا نہیں ہے، کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں، فاسق آدمی، اگر کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے کسی لشکر کی، کوئی اور خبر کہ کوئی جنگ کرنے چاہ رہا ہے، کوئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی ایسی کوئی خبر فاسق آدمی لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو، ان کو نقصان پہنچا بیٹھو، بجہالۃ، پتہ ہی نہ ہو تمہیں، اور خام خواہ چڑھائی کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے اپنے اس عمل پر، تو پہلے ہی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کے تمہارے ساتھ ویسے بھی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکر اور عمر کے یہ داماد ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، عائشہ، حفصہ اور باقی سب کے یہ شوہر ہیں، ٹھیک ہے، فاطمہ کے یہ باپ ہیں تو یہ محمد ابن عبداللہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں تمہارے اندر، جانو اس بات کو، ان کی یہ حیثیت ہے۔
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات ہی مان لے بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم، یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں جو صحابہ کی شان میں اللہ نے بیان کی ہیں، بڑا نرالا مقام ہے قرآن مجید کا۔ لیکن اللہ نے لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ایمان، تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہی کیا ہے؟ یہ ایمان۔ وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اسے کھبا دیا ہے، ٹھوک کے اللہ نے تمہارے دلوں میں اسے اتار دیا ہے، ایمان سے بڑھ کر تمہارے نزدیک اور کوئی شے نہیں۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہیں ناپسند بنا دیا ہے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو، فسق و فجور، نافرمانی اور کفر بہت ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یہی لوگ ہیں صحیح راہ پر چلنے والے۔ فضلا من اللہ، وجہ بھائی اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ بھائی اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کی آپس میں صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ایک زیادتی کر دے عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر تم نے صلح کرائی تھی پھر اس کے بعد بھی ایک جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، صلح پر قائم نہیں ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب سارے مل کر لڑائی لڑو اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ واپس پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاتَ، اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، پھر صلح کرواؤ ان کی عدل کے ساتھ، اقسطوا، اور انصاف کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسے پھر ڈنڈ لگاؤ گے، نہیں، تم نے چونکہ زیادتی کی تھی پہلی دفعہ، اب یہ تم ہر جانا برو، نہیں، پھر دوبارہ صلح کرو عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ کیسے کہیں کہ مومن بھائی بھائی ہیں؟ ہم مومن ایسے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خود بھی شامل ہوں ان میں، ان جو مسلمان مر رہے ہیں کوئی درد نہیں آتا۔ اب تو بلکہ تصویریں دیکھ دیکھ کے، ویڈیوز دیکھ، فوراً ادھر ادھر کر دیتے ہیں ویڈیوز کو، ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، دل میں وہ اس طرح نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیا ہماری کیفیت ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم بہت نالائق لوگ ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ ہر ایک آیت میں تین تین حکم ہیں، دو آیتوں میں 6 احکام آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، دیکھو کوئی قوم، کوئی لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، ظاہری کچھ چیزیں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں ان سے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا، عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں ایک دوسرے، ہو سکتا ہے دوسری بہتر ہوں ان سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کے یہ ایسے ایسے نام رکھو جو الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے اس طرح کے نام رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے یہ نام پیدا کرنا فسق میں ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو باز نہیں آئیں گے یہی تو ظالم ہے۔ کتنے حکم ہو گئے اس آیت میں؟ 3 حکم ہے۔ مذاق نہ اڑائیں، لوگ کچھ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، تم تو مذاق اڑا رہے ہو نا، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا ناک عجیب سا ہے، یہ تو بظاہر چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، تو ان کا ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں تقوی اللہ کا 1000 درجے تم سے زیادہ، تو یہ مذاق نہ اڑاؤ۔ لوگ یا عورتیں زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، پہلا حکم۔ اور دوسرا حکم یہ کہا ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، بلا تلمزوا انفسکم، آپ ایک آپس میں مطلب اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، مطلب ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، فضول طرح طرح کے یہ اس طرح کی بات۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ نام رکھ لیے جاتے ہیں، یہ نک نیمز جنہیں آپ کہتے ہیں، ماشاءاللہ نک نیمز، تو یہ ایسا نہ کرو، دل دکھتا ہے ان سے۔ بعض دفعہ لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے آپس میں، تو وہ جو معاشرے کے اندر لوگوں میں پیار مطلوب ہے وہ اس سے باقی رہتا نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے، بعض لوگ بڑے چڑھتے ہیں نام سے، ہاں جی، آپ نہیں نا کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ یہ واقعی نہیں چڑھتا۔ ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ 100 دفعہ کہہ لیں انہیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی خاص کسی کیفیت میں ہوتا ہے، اس وقت آپ نے کہہ دیا تو وہ یار اتنے وہ پھر وہ دل کے اندر گرا لگ جاتی ہے کہ یار انہیں اس چیز کا بالکل ہی وہ پھر گرا کبھی کھلتی نہیں۔ ہاں جی، ہاں جی،
ہنجو ہنجو اچھا یہ بھی مسائل ہیں سوسائٹی میں، لیکن ہم معاشرے کس طرز پہ چل پڑے ہیں۔ اچھا یہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں یہ مسلم ہیں، ان میں فائدہ ہے، باقی اپنے رواج جو ہیں ان میں خرابیاں ہیں، یہ ان کو اپنانا چاہیے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، پہلا حکم اے ایمان والو بچو، گمان کرنے سے بچو، گمان نہیں کرنا، پہلا حکم گمان نہیں کرنا۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حکم آ رہا ہے ولا تجسسوا، اور خام خواہ کی ٹو میں نہ لگے رہو، خام خواہ معاملہ قریدنے میں کہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے جاسوسی کا پورا ادارہ ہونا، ملک کی سطح پہ ہونا، یا ویسے کہیں شادی بیاہ کرنا ہے تو اچھی طرح ان کی چان پٹک کرنا، وہ اور چیز ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جاسوسی کرنے سے تو منع کیا ہوا ہے، ہم نے اس سے بھی بیٹی دینی ہے تو کیوں خام خواہ جاسوسی، وہ ٹھیک جاسوسی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ یہ جو پالیٹکس ہے نا، کچن پالیٹکس، اور یہ گھروں میں اور ایک دوسرے کے پیچھے، اور یہ چیزیں ان سے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تیسرا حکم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرے ہو کہ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، وہ تمہیں برا لگتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ نہیں، تم نہیں کھاتے۔ تو یہ غیبت کرنا کیوں اس تشبیہ دی گئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ وہاں موجود، اب آپ کر رہے ہیں اس کی عزت پہ حملہ، وہ موجود ہوتا تو اپنا کیا کرتا؟ دفاع کرتا۔ وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے، اب تم اسے کھا رہے ہو، تمہیں کراہت اچھا نہیں لگتا؟ آج وہ جو مردہ پڑا ہے تم جسے کھا رہے، اگر وہ زندہ ہوتا تمہیں پاس آنے دیتا؟ وہ تمہیں پاس بھی نہ بھٹکنے دیتا۔ اب وہ زندہ نہیں، مردہ پڑا ہے، اب تم اس کو کھا رہے ہو، کتنی بری بات ہے، ایسے نہ کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بڑی اہم آیتیں ہیں، بڑا اہم مضمون آ رہا ہے ابھی۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں قبیلوں میں بانٹ دیا۔ لتعارفوا، کیوں بانٹا ہے؟ تاکہ تمہاری تعارف ہو، پہچان ہو جائے۔ یہ نین نقش، رنگ کی تبدیلی، یہ صرف پہچان کے لیے، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، نین نقش مختلف ہیں، صرف کس چیز کے لیے؟ پہچان کے لیے۔ سارے ایک ہی فیکٹری سے پہ، اس طرح وہ والا نظام نہیں ہے کہ ایک ہی پیکنگ، ایک ہی سائز، ایک ہی، نہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف بنایا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تمام انسان آدم کے ہیں، آدم مٹی سے، آدم کے بچے ہیں، آدم کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے، سارے برابر۔ لا فضل لعربی علی عجم ولا لاحمر علی اسود ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو کالے پر، یا کسی اس طرح کے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سارے آدم کے بچے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ یہ وہی بات کہ دیکھو تقوی کا معیار اللہ کے نزدیک اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی از اونلی پائٹی، یہ زیادہ نیک ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو کہ ہم نے فرما برداری اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مانتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے۔ اسلام ہے کہ اس کو دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام ایک لیگل سٹیٹس ہے، اسلام ایک لیگل حیثیت بدلتی نہیں ہے۔ آپ کو لیگلی ایک سٹیٹس مل گیا، وہ آپ کا رہے گا، وہ بڑھے گا گھٹے گا نہیں، اس دنیا میں تو اسی طرح وہ رہے گا، وہ بالکل نہیں بڑھتا نہیں گھٹتا۔ اس کے بالمقابل جو ایمان ہے وہ قانونی نہیں ہے، وہ حقیقی ہے، وہ بڑھتا بھی ہے وہ گھٹتا بھی ہے۔
آپ اور میں مسلمان ہیں، ہمیشہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہمارا بڑھ گھٹ نہیں رہا۔ اس اسلام کی وجہ سے آخرت میں فیصلہ نہیں ہونا۔ یہ ہمارے یہاں فارم فل کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لکھا ہوتا ہے مسلم نان مسلم، ہم لکھ دیتے ہیں مسلم، اس مسلم کی وجہ سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کس کی بنیاد پہ ملنی ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ یہ ایمان اندر والی ایک چیز کا نام ہے۔ اسلام ظاہری کا آپ کا ایک اسٹیٹس ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے نہیں نہیں ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، فرما برداری قبول کر لیے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں گیا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایمان نہ بھی ہو، اطاعت کرتے رہو گے، اگر باتیں مانتے رہو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو ہم کیا کر دیں گے؟ تمہارے ایمان کو، تمہارے اس اعمال کو قبول کریں گے، بدلہ دیں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اطاعت پوری ہونی چاہیے، وہ ادھوری نہ ہو، کچھ مان لے کچھ نہیں، اطاعت پوری ہو، ہمارے اعمال ہم ضائع نہیں کریں۔ اگلی آیت میں اب جب پچھلی آیت میں نگیٹ کر دیا کہ آپ مومن نہیں ہیں، تو پھر مومن کون ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اگلی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر لٹا دیں اپنی مال بھی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، صرف یہی سچے لوگ۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، تعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنی دینداری بتاتے ہو، اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات و فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیے، احسان جتلا رہے ہیں اسلام قبول کر لیے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کو مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات، اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی آج ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی، الحمدللہ۔